میلاد النبی ان لوگوں کو مبارک ہو جو سال میں ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کو یاد کرتے ہیں، بڑا دھوم دھڑاکہ کرتے ہیں، درود کی محفلیں سجاتے ہیں، ڈی جے لگاتے ہیں، راستے روکتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ صرف ایک دن کی ہے۔ اس طرح سا ان سے کچھ زیادہ اور تھوڑا سا زیادہ محبت رکھنے والے جمعے میں ایک مرتبہ سلام ولام پڑھ کے قصہ ختم کر دیتے ہیں۔ تھوڑا ان سے زیادہ والے جو ہیں وہ منہ زبانی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے اپنے دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے فرقوں کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے بڑوں کی جو ہے کوئی شہادت منا رہا ہے، سال میں ایک بار کوئی جینتی منا رہا ہے، کوئی گادی جینتی اور امام حسین کی شہادت، اور کوئی جو ہے کرسچینٹی میں آپ جو ہے یہ کر لیتے ہیں نا، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، کرسمس، سال میں ایک مرتبہ بس، اس کے بعد آپ کا نام نہیں لینا ہے۔ ویمنس ڈے ہو رہا ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ وہ یاد کر کے پھر اس مسئلے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ میرے پاس ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آدمی رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ ہر اذان میں نبی کا نام اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ اپنے شعور میں بولتا ہے، ہر نماز میں، ہر اذان میں۔ اور پھر تو ہمارے نزدیک یہ اللہ کے نبی کی شخصیت جو ہے ہر روز کی شخصیت ہے، صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک کی شخصیت ہے۔ آپ کس کروٹ سوتے تھے، کس کروٹ جو ہے آپ لیٹتے تھے، اور اٹھ کے کیا کرتے تھے، کیسے برش کرتے تھے یا مسواک کرتے تھے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، اس پہ غور کرتے تھے، بتاتے تھے لوگوں کو۔ اللہ کی کتاب جب نازل ہوتی، ایک آیت بھی نازل ہوتی، فوراً سب کو بلا کے سنا دیتے، کوئی سوال کرتا تو جواب دیتے۔ آپ کیسے نہاتے، آپ کیا کام کرتے، آپ کے معاملات کس کے ساتھ کیسے تھے، ہر لمحہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ کے جو ہے میلاد کا، یا پھر آپ اس کو میلاد تو نہیں بول سکتے، ہمارے لیے عید ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، عید کا مطلب پلٹ پلٹ کر وہ بات آنا۔ تو روز ایک لمحہ زندگی کا ایسا نہیں جاتا کہ میرے نبی کو میں یاد نہیں کرتا، میرے نبی کی بات ایسی نہ ہو جو میں نہیں کرتا۔ برابر ہر بات نبی کے کہ دیکھو نبی نے یہ بتایا، دیکھو نبی نے یہ بتایا، نبی نے یہ بتایا، نبی نے اس کو اس طرح کیا، نبی نے اس چیز سے منع کیا، نبی نے منع کیا تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی جو ہے وہ عبادت ہے، اور منع کیا تھا کہ راستہ روکنا وہ کفر کی نشانی ہے، نفاق کی نشانی ہے۔ نبی نے حکم دیا تھا کہ صفائی رکھنا، نبی نے حکم دیا تھا کہ دیکھو کسی کو ڈسٹرب نہ کرنا۔ وہ روایت ہے نا کہ اماں عائشہ کیلا ٹھوکنے جا رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا تم نے پڑوسیوں سے یہ پرمیشن لی، اجازت لی کہ میں کیلا ٹھوکوں یا نہیں ٹھوکوں؟ پھر اگر آپ تھوڑے سے مقلد بھی ہیں، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میری عقل تو اس کام کی ہے نہیں، ذرا مفسرین کو چیک کریں گے، ذرا چاروں خلفاء کو چیک کریں گے، چاروں سب کو چیک کر لیا آپ نے، کسی نے بھی نہیں منائی۔ پھر جھوٹے اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، مکے میں میلاد منائی جاتی تھی، جلوس نکالا جاتا تھا، کمبختو وہ اللہ کے دشمنوں نے کیا تھا وہ کام۔ کتنے دن تک کعبہ آپ کا کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھ میں قبضے میں تھا، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کبھی کتاب کھول کے دیکھی یا ان نالائقوں کی بکواس سنتے ہیں صرف؟ صحابہ اکرام نے کبھی میلاد نہیں منائی۔ ایک فرقہ بولتا ہے یہ، ایک فرقہ بولتا، وہ سارے کے سارے روایتوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ کبھی کسی نے قرآن کھول کے یہ نہیں دیکھا کہ میلاد کا لفظ کہیں پر موجود ہے یا نہیں ہے، ہے تو وہ جگہ پہ ہے لم یلد ولم یولد، یا اپنے والدین کے آگے سر جھکا کے رہو۔ تمام میٹر میں والدین ہو یا ولدہ ہو، ولد ہو، اولاد ہو، ان کے بارے میں الگ الگ انسٹرکشنز دیے ہیں۔ میلاد منانے پہ ایسے کوئی وہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے موجود۔ یہ ثبوت تو وہ نالائق ڈھونڈتے ہیں جس کو اپنی عقل نہیں ہے،
الحمدللہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس شخصیت کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، اور ان لوگوں کی لائن میں کھڑا کر دیے. سال میں ایک بار گنیش منایا جا رہا ہے، سال میں ایک بار یہ کیا جا رہا ہے، سال میں ایک مرتبہ یہ کیا جا رہا ہے. کیا رسول اللہ کی ویلیو یہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں، یہ رسول کے دشمنوں کا کام ہے. آپ نے سوال کیا، میں اس لیے پوری جرت اور پوری ہمت کے ساتھ بیان دے رہا ہوں. میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ تماشے، ڈھول تماشے اور یہ راستے روکنا، پٹیاں باندھ کے جھنڈے لے کے نکلنا راستے میں، کل ایک بڑی بھی گر گئے وہ پتھروں کی وجہ سے جہاں وہ جھنڈا لگایا گیا تھا رات میں. خیر ایسے بہت سارے حادثے ہوتے ہیں، تار ٹوٹتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ ڈسٹربنگ ہے، پولیوشن ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی محبت کی نشانی نہیں. ہاں اچھی بات یاد آئی، ایک لڑکے کو میں نے یہیں قریب میں پوچھا تھا کہ بیٹا یہ کیوں کر رہے ہو، یہ دیگ لگا کے راستے روک کے. یہیں پر مسلم میٹرنیٹی ہاسپٹل ہے، ہو سکتا کوئی پریگننٹ عورت آ رہی ہو، ادھر نیو لائف ہاسپٹل ہے، ہو سکتا کوئی ہارٹ اٹیک میں ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہو، تم نے یہاں راستہ روک دیا ہے. بولتا ہے جاؤ جا کے گنیش والوں کو بولو، جا کے شیعاؤں کو بولو، وہ بھی روک رہے ہیں. یعنی آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر گنیش کو ماننے والوں نے راستہ روکا تو ہم بھی روک کے دکھائیں گے، کوئی لیڈر جلسہ کر رہا ہے تو ہم بھی روک کے بتائیں گے، کوئی شیعہ حضرات اپنا وہ معاملہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر کے دکھائیں گے. یعنی جو مثالیں غلط ہیں وہ کر کے دکھائیں گے. امام حسین نے جس چیز کی شہادت دی تھی اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے، ہمارے خلفائے راشدین نے جس کی شہادت دی ہے، عمر، عثمان، علی نے، اور دیتے رہے ہیں تمام انبیاء صحابہ جو شہید ہوئے، وہ شہادت لیں گے ہم، اسلام کی دعوت دیتے دیتے اپنی جان دیں گے، اس کا احساس کسی کو بھی نہیں ہے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. آپ کے بڑے آپ کو خراب کر رہے ہیں، یہ مولوی آپ کو خراب کر رہے ہیں. یاد رکھیے، قرآن ہاتھ میں لیجئے، اصل دین قرآن میں موجود ہے، اصل دین آپ کے نفس میں موجود ہے. جب میں کسی گلی میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہاں ڈیرا لگا ہوا ہے اور راستہ روکا گیا ہے، اب تو کچھ چھچورے لونڈے راستے میں کار روک کے اس کے اوپر کیک کاٹ کے برتھ ڈے منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے منہ پہ لیپ رہے ہیں، ڈنڈے پھوڑ رہے ہیں، راستے میں گندی بدبو، ادھر سے کوئی آدمی آیا پلٹ کے جا رہا ہے، ادھر سے کوئی آدمی آیا اور ایک نالائق پکار کے بول رہا ہے کہ راستہ بند ہے، بول دو. چھی 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 چھی، یہ آپ کے بڑے آپ کو خراب کر رہے ہیں. آپ کسی ہر ایک کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے گنیش بٹھایا، انہوں نے علم وہ رکھا، انہوں نے شہادت منائی، انہوں نے فلاں کیا، انہوں نے گاندھی جینتی کی، انہوں نے کرسمس منایا، تو میں بھی کر کے بتاؤں گا. تو یہ ورکرز ڈے، لیبر ڈے، مدر ڈے، ویلنٹائن ڈے، انڈیپینڈنس ڈے بنا کے رکھ دیا آپ لوگ اللہ کے نبی کے، اور منع کیا تھا. لیکن دیکھو پچھلے انبیاء کی امتوں نے ان کی پیدائش کے دن کو میلاد کا عید منا لیا تھا. تم ایسا نہ کرنا. میں تمہارے لیے 2 ہی عیدیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس میں سیلیبریٹ کرنا ہو تو کر لو. قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے بس. اور کیا میں عرض کروں، بڑا دل دکھتا ہے میرا. میری ادباً گزارش ہے آپ لوگوں سے، معافی مانگتے ہوئے ہے کہ میرے بھائیوں اب تو سنبھل جاؤ، اپنی آنے والی نسل میں چیز ٹرانسفر مت کرو پلیز. اللہ رحم کا معاملہ کرے.